اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم ہمارے ساتھ ہزواً، ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یہ کہ میں بن جاؤں جاہلوں میں سے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر سے پہلے ایک اس کی تفسیر سن لیجئے کہ یہ کون سا واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کے سبب اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو اس کو غور سے سنیے۔ 10ویں صدی میں ملا علی قاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے مرقات کے نام سے شرح مشکات کی شرح لکھی۔ انہوں نے مشکات کی شرح میں یہ چیز نقل کی ہے، یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند آدمی تھا، اس کی طرف، اور اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کی طرف ایک شخص نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا اس کی بیٹی کی طرف۔ تو اس باپ نے، جو کہ دولت مند تھا، اس نے انکار کر دیا اس بات سے کہ میں نہیں دوں گا اپنی بیٹی کا رشتہ۔ اس بات کے اوپر اس شخص کو مار دیا گیا جو لڑکی کا باپ تھا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ جو عام طور پر اکثر مفسرین کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، دولت مند شخص تھا، اس کے کچھ بھتیجے تھے، یعنی اس کے بھائی کے بیٹے تھے۔ اگر یہ شخص زندہ رہتا تو یہ دولت ان کے ہاتھوں نہ لگتی، لیکن اگر یہ مر جاتا تو یہ دولت ان کے ہاتھوں آ جاتی۔ تو اس کے بھائی کے بیٹے، جو اس شخص کے جو بھتیجے تھے، وہ اس کو لے گئے اپنے ساتھ ایک ویرانی والی جگہ پر، اور وہاں پر جا کے اس شخص کو مار دیا۔ اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل وہ کرنے کے بعد خود ہی رونا شروع ہو گئے ادھر، اور پیٹنا شروع ہو گئے کہ ہمارے چاچا جان کو کسی نے مار دیا ہے، اور پیٹتے پیٹتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع ہو گئے کہ اس نے قتل کیا، وہ بولے اس نے قتل کیا ہے۔ بہرحال خود ہی انہوں نے وہ قتل کیا، اور خود ہی یہ پیٹنا شروع ہو گئے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے مارا ہے، ہم نے نہیں مارا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رکوع ہے، یہ اگلی، جہاں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے اور اگلا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 72 سے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم، جو واقعہ وہ آگے ذکر کیا ہے، پہلے اللہ نے اپنا حکم نازل کر دیا کہ تم لوگ گائے کو ذبح کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کا حق انسانوں کے حق سے پہلے ہے، انسانوں کے حق سے پہلے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ فرمایا، کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعبدو، یہ کہ تو عبادت کرے، الا ایاہ، مگر اس کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا پہلے۔ اسی طرح فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش ہو۔ لہٰذا یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کا حق مقدم ہے انسان کے حق سے، اسی لیے واقعہ آگے ذکر کیا، اس سے پہلے اپنا حکم ذکر کر دیا کہ میں نے کیا حکم دیا ان کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے، اب جو یہ بنی اسرائیلی تھے، ان کو کوئی اتنا سخت حکم نہیں تھا، صرف یہ حکم تھا کہ ایسی گائیں ڈھونڈو کہ جو کہ جس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو، درمیانی عمر کی ہو اور بے عیب ہو، بس اس کو تم ندی کے کنارے پہ جا کر اس کو ذبح کرو، اس کا کوئی بھی ٹکڑا جا کر لگا دو مقتول کے جسم کے ساتھ، جو شخص فوت ہوا ہے اس کے جسم کے ساتھ اس کا کوئی بھی ٹکڑا لگا دو، تو لہٰذا مقتول خود زندہ ہو کر اس کا نام لے لے گا کہ کس نے مجھے مارا ہے۔
اب یہاں پر جو بنی اسرائیلی تھے یہ ہر بات کی کھال اتارتے تھے ہر حال میں. انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا اے موسیٰ علیہ السلام وہ کس رنگ کی ہو, وہ کیسی ہو, وہ موٹی تازی ہو, وہ کیسی دکھتی ہو, یعنی ہر چیز انہوں نے پوچھنا شروع کر دی. اور انہوں نے اگر یوں کہا جائے آج کل کے زمانے میں کہ بنی اسرائیلیوں نے بال کی کھال اتاری ہے, ایسے انہوں نے سوالات کیے اور وہ اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرتے رہے. اسی لیے کئی عرصے تک ان کو ایسی گائے ملی ہی نہیں. اگر اللہ کے حکم کے اوپر خاموشی سے عمل کر لیتے تو اتنے سوالات نہ سننے پڑتے اور اتنی سخت ان کے اوپر پابندیاں نہ لگتی کہ تمہیں ایسی گائے ڈھونڈنی چاہیے. بہرحال ان کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جتنا ہو سکے ہم اس گائے کو ذبح نہ ہی کریں تو اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیلیوں میں کہیں نہ کہیں تقدیس تھی اس گائے کی, اس سامری کی وجہ سے جس نے ان کو بچڑے کی عبادت کے اوپر لگایا تھا. تو یہ سوچنا چاہتے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم سے ہمیں پیچھے کر دے, نمبر 1. اور نمبر 2, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ان کے دلوں سے اس گائے کی عظمت کو نکالنا چاہ رہے تھے تاکہ یہ لوگ ذبح کریں اور ان کے دل سے وہ مقدس اور وہ تقدیس ان کے ذہن سے نکل جائے. اور نمبر 2, حیات بعد الممات, یعنی موت کے بعد زندہ کرنا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تم لوگ جو میری ہر بات کی نافرمانی کرتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ مرنے کے بعد تمہیں میں نے زندہ کرنا ہے, اسی طرح جس طرح یہ مقتول زندہ ہوگا جب اس کے ساتھ ٹکڑا لگایا جائے گا اس گائے کا. لہٰذا یہ چیزیں دکھانے چاہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ. بہرحال بنی اسرائیلی سے وہ ان باتوں سے کہاں باز آتے. اب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال آج بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر لاش کہیں سے ملے, کہیں سے بھی لاش ملے تو اس کے قریب ترین جو بستی ہے وہاں سے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اس لاش کو کس نے مارا. اگر کسی کو نہیں معلوم تو ان کے 50 آدمیوں کو لایا جائے گا. اسے کہا جاتا ہے قسامت کے مسائل, یہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اور قسامت کے مسائل, اگر لاش مل گئی آپ کو تو سب سے قریب ترین بستی یا جس بستی میں پائی گئی ہے, اگر ان بستی والے انکار کر دیں کہ ہمیں نہیں معلوم تو ان میں سے 50 آدمیوں کو نکالا جائے گا. ان 50 آدمیوں کو نکال کر ان سے قسم لی جائے گی کہ کیا تمہیں معلوم ہے. وہ قسم اس بات پر لیں گے نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا قاتل کون ہے اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے کون, اس کو کیوں مارا گیا. اگر 50 آدمی اس کے اوپر قسم کھا لیں, ان کے جو بھی منتخب کیے گئے لوگ ہیں 50 آدمی, تو اس کے بعد وہ پوری بستی بری و ذمہ تو ہو جائے گی, لیکن اس مقتول کے ورثاء کو دیت یہ لوگ ہر حال میں دیں گے. یہ مسئلہ ہر حال میں. اس مقتول کے ورثاء کو اگر قاتل معلوم نہیں ہوتا اور یہ بستی والے بھی بری و ذمہ ہو چکے ہیں وہ قسم کھا کے, لیکن پھر بھی یہ لوگ دیت دیں گے مقتول کے ورثاء کو. بے شک ان کو اب گناہ نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے, لیکن یہ سارے اگرجے مل کر پیسے جمع کر کے جو دیت بنتی ہے یہ اس کو دیں گے. بہرحال اب معلوم نہیں ہے کہ وہ قسامت کے مسائل اس وقت اترے تھے کہ نہیں تھے, لیکن اکثر مفسرین کرام کا یہی خیال ہے کہ اس وقت تورات نہیں اتری تھی, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو تورات ہے یہ اصل میں وہ قانونی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے لیے اتاری تھی. اگر وہ اتری ہوتی تو یہ مسئلہ ہر حال میں ہوتا, لوگوں سے پوچھ گچھ نہ کی جاتی. بہرحال لوگوں کو معلوم نہیں تھا, تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مسائل ان کے اوپر نہیں اترے تھے, لہٰذا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس وقت ان کے اوپر تورات نہیں اتری تھی. اب ہوا کیا ان کے ساتھ, اب انہوں نے گائے کی نشانیاں پوچھنا شروع کر دی. وہ گائے کیسی ہو, اس کا وزن کتنا ہو, اس میں کیا کیا دکھتی کیسی ہو. بہرحال انہوں نے اپنے لیے ہر مشکلات خود ہی کھڑی کر دی. اب یہ آگے پورے رکوع میں, یہ جہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں تک ان کے سوالات ہی چل رہے ہیں کہ کس رنگ کی ہو, یعنی یہ ہر سوالات پوچھتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی سوالات آتے رہے. اچھا اب یہ کیوں حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو کہو کہ کوئی گائے ذبح کرے اور مقتول کے وہ جسم پر کوئی بھی گائے کا ٹکڑا لگا دو تو وہ مقتول اٹھ کے بولے گا کہ میرا قاتل کون ہے. حالانکہ خود موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ ان کو وحی بھیج دیتے تو موسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ یہ شخص قاتل ہے اور یہ شخص قاتل ہے. اس میں کیا مشکل تھا؟ اس میں ایک چیز کی یہ مشکل آ رہی تھی کہ بنی اسرائیلی تھے بڑے ہی کمزور لوگ, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کسی باتوں کو نہیں مانا. حالانکہ اتنے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے دکھائے. یہ بنی اسرائیل واحد قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ معجزات دکھائے, انہوں نے اتنا ہی زیادہ انکار بھی کیا. اب فرعون کی قوم سے نجات دلانا بنی اسرائیلیوں کو یہ بھی ایک معجزہ تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کروایا, لیکن نہیں مانے بعد میں آ کے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے
12 चश्मे निकलवाए, फिर भी नहीं माना इन्होंने। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कोहितूर को इनके ऊपर लाकर खड़ा कर दिया कि मेरी बातों को मानो। उस वक्त तो मान लिया, फिर बाद में इनकार कर दिया। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम अगर ये कह देते कि ये बंदे कातिल हैं तो बहुत बड़ा फसाद मचता। एक तो उन्होंने मानना नहीं था, और मानते ना, और नंबर 2 उनके वो कबीले के अंदर एक अलग फसाद मच जाता। लिहाजा इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मकतूल के मुंह से ये चीज निकलवानी थी कि किसने उसको मारा। अब सुनिए कि इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जितना कहा जाए, जितना अल्लाह का हुक्म हो, उतना ही जवाब दिया जाए, उसी पर अमल किया जाए। अगर तुम लोग किसी चीज की तामुक, किसी चीज की अमीक यानी गहराई तक जाओगे तो आप ही के लिए मुश्किलात होंगी। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों से रोका है। जिस चीज का हुक्म मिले हमें उस पर अमल करना चाहिए। अब सुनिए, वइज़ क़ाल मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिक़ौमी, अपनी कौम से, यानी कि उन लोगों से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू, ये कि तुम ज़बह करो, बकरा, कोई गाय। अच्छा, बकरा, गाय, बकरा का माना क्या है? बकरा का माना है गाय। वैसे अरबी जबान में गाय को कहा जाता है बकरा, लेकिन यहां पर इसमें जिन्स के ऊपर ये बकरा कर रही है दलालत, यानी कि जिन्स के अंदर बैल भी आ गया, गाय भी आ गई। यानी कि बाज जगह पर बकरा से मुराद बैल भी लोग मुराद लेते हैं और गाय भी। इसीलिए यहाँ पे ये समझिए कि इसमें जिन्स मुराद लिया गया है, गाय भी मुराद ले सकते हैं और बैल भी मुराद ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लुग़वी माना में जाए तो बकरा का माना गाय होगा। अब सुनिए, ये कि तुम्हें हुक्म दिया ये कि तुम ज़बह करो गाय को। क़ालू, तो उन्होंने क्या कहा? अब सुनिए, उन्होंने कहा अतत्तखिज़ुना, कि आप हमारे साथ हुज़ुवा, ठट्टा कर रहे हैं। यानी कि बनी इसराइलियों ने कहा कि मकतूल ने बोलना है तो गाय को ज़बह करने का हुक्म कहां से आ गया? बोलना मकतूल ने है अल्लाह के हुक्म से, और हम गाय को ज़बह करें तो ये तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये तो कोई हुक्म नहीं बनता अल्लाह का। यानी ये इतने बनी इसराइली अल्लाह के हुक्म के नाफरमान थे, इतने ज्यादा। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने, सुनिए, क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं, बिल्लाहि, अल्लाह की, अन अकूना, ये कि मैं बन जाऊं, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। यानी कि मैं तुम्हारे साथ अल्लाह के हुक्म के साथ मजाक कर रहा हूं, तो तुम ये समझ रहे हो कि मूसा हमारे साथ मजाक कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म को लेकर। मैं कोई जाहिल नहीं हूं तुम्हारी तरह, जो मैं अल्लाह के हर हुक्म की नाफरमानी करूं। लिहाजा इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप भी मजाक करते हैं? तो उस वक्त अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया कि हाँ, मैं मजाक करता हूं, लेकिन मैं बगैर हक के कोई और बात नहीं कहता। यानी मैं मजाक के अंदर भी सच कहता हूं। इसीलिए सूरह हुजुरात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला यस्खरु कौमुम मिन कौमिन आसा, कि कोई भी कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। हमारी शरीयत में मजाक हराम है। जो हम मजाक करते हैं, दूसरे का दिल दुखाते हैं, दूसरे की बुराइयां बयान करते हैं मजाक में, ये हमारी शरीयत में हराम है। इसका बाकायदा अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया है सूरह हुजुरात में। लेकिन हम बहरहाल दोस्तों के अंदर मजाक करते हैं, और हमारी मजाक इतनी वाहियात किस्म की है कि हम औरों का दिल दुखाते हैं। हाँ, मजाक करें, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने की। एक सहाबी है, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ जिहाद के लिए, मेरे पास कोई सवारी नहीं है। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें सवारी देता हूँ, मैं तुम्हें ऊँट का बच्चा देता हूँ। वो सहाबी सोचना शुरू हो गए कि अभी ये मुझे ऊँट का बच्चा दे रहे, फिर ये ऊँट का बच्चा बड़ा होगा, फिर मैं उसके ऊपर सवार हूँगा, तो मैंने अभी जाना है जिहाद के ऊपर, तो ये मुझे ऊँट का बच्चा अभी को दे रहे। तो उस वक्त उन्होंने सवाल किया, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तो तुम्हें ऊँट का बच्चा दे रहा हूँ, वो भी तो किसी ऊँटनी का बच्चा है, बेशक बड़ा है, लेकिन है तो किसी ऊँटनी का बच्चा। तो लिहाजा देख लीजिए कि इसके अंदर भी मजाक है और इसके अंदर भी एक अच्छी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, यौम फलां, एक बुढ़िया ने कहा, और आप सल्लम ने ये फरमाया कि कोई भी औरत, कोई भी बुरी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, कोई भी बुरी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। तो फौरी उस औरत ने सवाल पूछा जो कि बुढ़िया, जिन्होंने कहा, क्या हम भी दाखिल नहीं होगी? हुजूर ने फरमाया, नहीं, तुम दाखिल होगी, लेकिन तुम जवान होकर दाखिल होगी जन्नत में। तुम जवान होकर दाखिल होगी, तुम इस बुरी सूरत में दाखिल नहीं होगी। 30 से 35 साल की उम्र की तुम लड़की होगी, तुम उस सूरत में जन्नत में दाखिल होगी। तो लिहाजा कोई भी बुरी औरत, अब ये हुजूर सल्लल्लाहु औरों के साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और ये मजाक का तरीका है कि इसमें सच भी है और अगले बंदे के साथ थोड़ा बहुत मजाक भी है कि अगला बंदा कुछ और सोच रहा है और उसका मतलब कोई और है। लिहाजा अब मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो? यानी जो हम मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को उल्टी बातें कह दी, तो क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो कि भाई एक शख्स मारा गया है हमारे वो कबीले के अंदर, और तुम कह रहे हो कि भाई गाय को ज़बह करो, इसका कोई भी वो टुकड़ा लगा दो मकतूल के साथ,
تو وہ اٹھ کے نام لے گا کہ بھائی اس شخص نے مجھے وہ قتل کیا. لہٰذا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ مجھے جاہلوں میں سے نہ بنا دے. تو بہرحال پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بنی اسرائیلیوں کے تمام سوالات کو ذکر کیا جو انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ واقعات عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے سمجھنے کی توفیق دے. آج ہمارے بھی حالات بنی اسرائیلیوں سے مختلف نہیں ہیں, جتنی برائیاں ان میں تھی اتنی برائیاں ہم میں ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی چیز فرمائی تھی کہ میری امت میں آخری زمانہ آئے گا کہ ان میں کوئی ایسی چیز, کوئی مشابہت, ہر چیز مشابہت ہوگی, پہلی امتوں کی مشابہت ہوگی. یعنی ان میں ہر وہ چیز پائی جائے گی جو پہلی امتوں میں پائی جاتی تھی, کہ نعوذ باللہ اگر پہلی امتوں میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو کوئی بدبخت میری امت کے اندر بھی ہوگا جو یہ کام کرے گا. لہٰذا ہمارے بھی کام اب آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی طرح ہیں. ہم لوگ بھی ہر اللہ کے حکم میں علت ڈھونڈتے, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. اللہ نے اتار دیا, صحابہ نے عمل کیا, ہمارے لیے فرض اور واجب بن گیا اور سنت بن گیا, اب ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کل آپ کے سامنے بھی یہ چیز آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو جو کہ فاسقین تھے, ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا. تو آج اگر ہم خنزیر اور بوڑھے, یعنی کہ آج ہم خنزیر اور بندر نہیں ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی ہمارا کمال ہے. اس میں کمال ہمارا نہیں ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, اس میں کمال ان کا ہے. ہم تو اندر سے, آپ یہی سمجھیے کہ اب بھی ہم اندر سے خنزیر اور بندر بن چکے ہیں. ہم لوگوں کا حق ہم کھاتے ہیں, زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے. جتنا ہو سکے ہم, اگر آپ اسی سرزمین کے اوپر, اسی کے اوپر اگر آپ دیکھ لیجیے اپنے ارد گرد کتنے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنے خاندانوں میں لوگ ایسے مل جائیں گے جن کی وہ کمائی پورا سال ہر سال حرام پر جا رہی ہے, اور وہ لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اپنے اور بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کر کے, زکوٰۃ کے مال کھا کھا کر. لہٰذا اب اس میں اور اللہ ہماری اور کیا وہ شکلیں بگاڑے کہ اندر سے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم اگر کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو ہم اس کی ہمدردی کے لیے اس کے ساتھ ہم لوگ ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, ہم اس کو ڈرامہ سمجھیں گے, ہم اس کو ڈرامہ سمجھیں گے. لہٰذا ہمارے دل سخت ہو گئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, اللہ اسی پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے, جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. آج ہمارے دل اسی لیے سخت ہیں کہ ہم لوگ ہر طرف سے ایسی کمائی کھانے کے اوپر بن چکے ہیں جو کہ حرام کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر میں جانے سے پہلے یہ سمجھ عطا کر دے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم برا کر رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.